اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سائیکلوبینسپرین کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دوائی کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک مسل ریلیکسنٹ دوائی ہے اور اسکیلیٹل مسلز کو ریلیکس کرتی ہے، یعنی جن لوگوں کو کمر کے دائمی مسائل ہیں یا جن لوگوں میں پٹھوں کے دائمی مسائل ہیں، ان میں پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں سائیکلوبینسپرین جو ہے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور مسل سپازم جو ہے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اب کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں میں جن میں ہم مسل سپازم کو کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو دائمی بیک کی پرابلم ہے، کمر کے درد کی شکایات ہیں، یا ان کے پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو فیٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح سیریبرل پالسی کے لوگ ہوتے ہیں، ان پیشنٹس میں مسلز میں کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ان کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے اور اس کھچاؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے مسل ریلیکسنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور سائیکلوبینسپرین جو ہے وہ ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ بالکل ہی انیشلی جو مسل ریلیکسنٹس لانچ کیے گئے ان میں ایک پرانی ڈرگ ہے اور اس کا استعمال لمبے عرصے سے کرایا جا رہا ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف ان لوگوں میں جن کو کرونیکلی یہ مسلز کی پرابلم ہوتی ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایز اے ریئیکشن چوٹ لگنے سے یا ٹراما سے یا کھچاؤ سے ان کے مسل جو ہیں وہ سپازم میں چلے گئے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی اس کا استعمال ایکسیڈنٹ یا سرجری کے بعد کرایا جا سکتا ہے تاکہ ان کا جو مسلز کا کھچاؤ ہے وہ کم سے کم ہو۔ اب مسل کا کھچاؤ اگر یہ کم کرتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ پاسبل سائیڈ ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں، اور ان سائیڈ ایفیکٹس میں جیسے ہی مسلز کا کھچاؤ کم ہوتا ہے، اسکیلیٹل مسلز کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا بہت اثر جو ہے وہ اسموتھ مسلز پہ بھی ہوتا ہے۔ اسموتھ مسلز پہ جب اثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، ویزو ڈائلیشن ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ منہ کے خشک ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ہو سکتی ہے، سر چکرانے کی، دل گھبرانے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور جو پرانے مسل ریلیکسنٹ ہیں، یعنی جو انیشلی لانچ کیے گئے تھے، جس طرح اینٹی ہسٹامینز میں سیڈیشن ہوتی ہے، اسی طرح ان مسل ریلیکسنٹ میں بھی کافی سیڈیشن ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو غنودگی کا جو پرابلم ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس دوائی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو اکثر اوقات ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مشینری آپریٹ نہ کریں، کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ سر چکرا سکتا ہے، دوسرا اس میں غنودگی ہو سکتی ہے، تو مشینری آپریٹ کرنے والے حضرات جو ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے۔ خواتین حضرات، کون سی ایسی دوائیاں ہیں کہ جن کا اگر استعمال کیا جا رہا ہو تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس دوائی کی انٹریکشن ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر ڈپریشن کے لیے کوئی ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اسی طرح کوئی ایپیلیپسی کے لیے اگر دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اینٹی ایپیلیپٹک دوائیوں کے ساتھ بھی اس کا استعمال اکثر کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ غنودگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ریسپائریٹری ڈسٹریس یا ریسپائریٹری سپریشن کا خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے سانس کا یا نظام تنفس جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اگر بینزوڈائزیپینز کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض یا دل کے مریض استعمال کر رہے ہوں، خصوصاً ان میں جو ریٹ لیمیٹنگ کیلشیم چینل بلاکرز، ڈیلٹازیم یا ویراپامل کا اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی ای سی جی پہ چینجز آ سکتی ہیں، QT انٹرول پرولونگ ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ جو لوگ دل کے لیے دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے؟ ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ یورینری ریٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیشاب میں بندش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ان کے پیشاب میں بندش آتی ہے، وہ ہرگز اس دوائی کا استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ جن کو ابھی ریسنٹلی 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے مائیوکارڈیل انفارکشن یا دل کا دورہ پڑا ہے، وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں بھی ردم اور ہارٹ ردم کے جو چینجز ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہائپر تھائرائڈ جو مریض ہیں وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ ہائپر تھائرائڈزم کے ساتھ ہارٹ ردم کی جو ایبنارمیلٹیز ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو اس دوائی کو ہائپر سینسیٹیو ہوں، اس کو الرجک ہوں، وہ لوگ بھی اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان کو لائف تھریٹننگ الرجک کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.